کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھوں بھائی، سیما پور والوں کو کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ماشاء اللہ، ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر اتنے جلسے کرانے کے باوجود اگر آپ کو ویتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم خالی سر ہلانے کے لیے جلسے میں آتے ہیں، ہم کو تو دین کی بیسک بات بھی نہیں معلوم ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کے مطلب پر غور کرو۔ اے اللہ، تو مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، اے اللہ مجھے تو عافیت دے دے، چین دے دے، سکون دے دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے عافیت دی ہے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، اور اے اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے، تو جس کو دوست بناتا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں تو مجھ کو بھی شامل کر دے۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ تو نے جو دیا ہے اس میں تو مجھ کو برکت دے دے۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور اے اللہ جو تو فیصلہ کرتا ہے اپنے فیصلے میں کوئی اگر ایسا فیصلہ ہے جو میرے حق میں برا ہے، اے اللہ تو اس سے بچا لے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ سب کا فیصلہ تو کرتا ہے، تیرا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ تو جس سے دوستی کر لے، تو جس سے محبت کر لے، اے اللہ وہ انسان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور اے اللہ تو جس کو دشمن بنا لے وہ کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے میرے بھائی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے والے کی زندگی میں پیسہ آ سکتا ہے، دولت آ سکتی ہے، شہرت آ سکتی ہے، نام کما سکتا ہے، مگر سکون کبھی نہیں آ سکتا۔ وہ دولت کمائے گا پھر بھی راتوں میں اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کے بچے اس کے نافرمان ہو جائیں گے، اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرے گی، اس کے گھر میں دولت ہوگی، شہرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر چین اور سکون نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ لوگوں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، ہم اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القیامت اعمیٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے، میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، تو دیکھ کر کے اندیکھا کر دیتا تھا، تو اندھا بن جاتا تھا، تو مجھ کو بھول گیا، میں تجھ کو بھول گیا۔ تو گناہ کرنے سے سکون ختم ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا خطرناک پوائنٹ بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو، گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان بتا رہا ہوں، گناہ کرنے والا نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی کہتا ہے صاحب فجر میں نیند نہیں کھلتی، کیوں نہیں کھلتی بھائی؟ تم کو 3 بجے کٹیہار سے ٹرین پکڑنی ہے، گوہاٹی جانا ہے، بنارس جانا ہے، دلی جانا ہے، تو 2 بجے اڑ جاتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ مجھے کٹیہار 1 گھنٹہ پہلے نکلنا ہے، ٹرین مجھے پکڑنی۔ کیسے اڑ جاتا ہے؟ فجر میں نہیں اٹھتا ہے۔ کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے اللہ تجھے فجر کی نماز سے محروم کر رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کام کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے،
مسجدوں میں آپ پیسہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں آپ چندہ دے رہے ہیں، علماء کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، دین کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، کتابیں چھپوا کے بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ آپ سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، اسلام کے اندر ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی، دشمن سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر اللہ کے نبی کے دور میں جو لڑائیاں اور جو جنگیں ہوئیں اس میں غزوہ تبوک کا نام آپ کو بہت آگے آگے نظر آئے گا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کو پرکھ لیا تھا۔ 700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا تھا، اور اس دور کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا، رومن امپائر سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی جب لڑائی کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو صحابہ کو صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، پورب جانا ہوتا تھا کہتے تھے پچھم جانا ہے، اتر جانا ہوتا تھا کہتے تھے دکھن جانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، مگر جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے اللہ کے نبی نے بالکل صحیح ڈائریکشن بتایا تھا اور کہا تھا اے میرے صحابہ ہمیں تبوک جانا ہے، ہمیں مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے، ہمیں اس راستے پر جانا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، اس جنگ میں بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، 2-4 سچے مسلمان بھی نہیں گئے اپنی کاہلی کی وجہ سے، انہوں نے بعد میں اللہ سے توبہ کر لی۔ لیکن جو منافق لوگ تھے، جو بے ایمان لوگ تھے، جو کام چور لوگ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اب یہ آ کے بہانہ کر رہے، کوئی لنگڑا کے آ رہا ہے، اے اللہ کے نبی میری تو پیر میں بہت درد تھا میں اس لیے نہیں جا پایا، اور اے اللہ کے نبی میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس وہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، تم کو معاف کیا، تم کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی کہہ کے نظر انداز کر دیتے تھے، نبی نے تو معاف کر دیا، نبی نے نظر انداز کر دیا، مگر قرآن میں اللہ نے ان منافقوں کی پول کھول دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اے میرے نبی اگر یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو تیاری کرتے، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ کوئی تیاری انہوں نے نہیں کی، اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ اللہ کی عبادت سے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ۔ اے نبی ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، یہ چاہتے تب بھی آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان کو بٹھا دیا۔ میرے بھائی اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کو اگر اٹھنے کا ارادہ ہوتا، 5:30 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے، 5:15 بجے کا آپ اپنے موبائل پر الارم سیٹ کرتے اور 5:15 بجے اٹھ کر کے آپ مسجد میں آتے، جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دیتا آپ کے کانوں میں وہ آواز پڑتی۔ جب آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا، جب آپ کا من ہی نہیں تھا، جب آپ نے اس کے بارے میں سیریس اس کو لیا ہی نہیں، تو اللہ آپ سے اس کی توفیق کیوں دے گا؟ اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ اگر تم رات میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکو اور نیکی کا کام نہ کر سکو تو ذرا غور کرنا، فَعْلَمْ أَنَّكَ مُقَبَّلٌ قَبَّلَتْكَ ذُنُوبُكَ، تو سمجھ لینا کہ تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ لیا ہے، تم اپنے گناہوں کے بندھن میں بندھے ہوئے